دنیا کے ہر کام میں ہم زیادہ نفع کے حریص ہوتے ہیں، لیکن دین کے کام کے اندر ہم اکثر و بیشتر سستی کر جاتے ہیں، کیونکہ اس کا بظاہراً جو فائدہ ہے ہمیں دنیا میں نظر نہیں آتا، اور آج کے دور میں بندہ اسی چیز کو زیادہ اہمیت دیتا ہے جو اس کو نظر آتی ہو، اس کو جلدی مل جاتی ہو۔ لیکن قرآن کا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے فرمان کا نچوڑ اور اصل یہی ہے کہ دنیا کا نفع محدود ہے اور ختم ہو جانے والا ہے، آخرت کا نفع اور آخرت کا ثواب وہ انسان کو دنیا میں بھی اس کا ثمر ملتا ہے، قبر میں بھی ملتا ہے، حشر میں بھی ملے گا، اور کل قیامت کے روز جنت میں جانے کے بعد بھی اس کو اصل اس کا نتیجہ ملے گا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو مالک کی بارگاہ میں حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ آج 13 رجب المرجب ہے، 1442 سن ہجری، اور حسن اتفاق یہ ہے کہ آج جمعہ کا دن ہے۔ اور دوسری بڑی ایک خوش نصیبی اور اہم بات یہ ہے کہ آج کے دن خلیفہ چہارم میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی چچا زاد بھائی حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کا یوم ولادت بھی 13 تاریخ رجب کی تھی اور دن بھی جمعہ کا تھا۔ یہ بھی حسن اتفاق ہی ہوتا ہے، آج رجب کی بھی 13 ہے اور دن بھی جمعہ کا ہے۔ تو حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی وہ ہستی ہے کہ جو خاص آپ کو ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے صحابہ میں ان جہاد کے اعتبار سے، کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سب سے لاڈلی بیٹی، جن کے بارے میں حضور فرماتے تھے کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ میں تو کسی کو جگر کا ٹکڑا کہیں تو ہو سکتا ہے غلط فہمی اور کئی دنیاوی مقاصد ہو سکتے ہیں، لیکن جس کو آمنہ کے لال، اللہ کے محبوب، حبیب کبریا خود فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور جس کو حضور جگر کا ٹکڑا عطا فرمائیں اس علی کا مقام بھی کیا اعلیٰ ہوگا۔ کیونکہ شادی کا انتخاب کرنا ہم اپنی حیثیت سے کرتے ہیں، مالدار اپنی حیثیت سے کرتا ہے، دیندار اپنی حیثیت سے کرتا ہے، اور پھر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جو انتخاب کیا ہے، جیسے حضور کی ذات بھی عرفہ و اعلیٰ ہے تو آپ کا انتخاب بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ سیدہ فاطمہ کی طہارت، پارسائی، پاک دامنی، عظمت اور فضیلت حضور جانتے ہیں، اور حضرت علی کی فضیلت کو بھی حضور جانتے ہیں۔ مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کا مختصر تعارف عرض کرنے سے پہلے ایک حدیث پاک درود کے متعلق سماعت فرمائیں، پھر آگے آپ کی شان کے حوالے سے مختصر وقت کے اندر چند باتیں، کیونکہ ان بزرگوں کی ہستیاں، ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک دن، ایک ایک گھڑی، ایک ایک ساتھ وہ ایسا ہے کہ ہم اس کا کما حقہ ذکر کرنے سے قاصر ہیں، کہ جو اللہ کے ولیوں اور پھر صحابہ اور پھر ولیوں کے سردار، جہاں سے ولایت چلتی ہے، اور حضور نے خاص ایک وصف جو ولایت کا ایک سلسلہ ہے وہ سرکار نے حضرت مولا مشکل کشا کو عطا فرمایا ہے، اور یہ کسی کو کہنے کی حاجت بھی نہیں پیش آتی، علی کو سارے ہی جانتے ہیں کہ ساروں کے پیر ہیں۔
مولا علی کے بارے میں ہر بندہ ہی جانتا ہے کہ مولا علی سارے پیروں کے بڑے پیر ہیں۔ تو حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کی چند سیرت کے پہلو عرض کروں گا، اور اس میں ہمارے لیے کیا درس ہے، اور اس سے پہلے ایک درود پاک کی فضیلت سماعت فرمائیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعہ اور شب جمعہ، جیسے آج جمعہ کا دن ہے اور اس سے پچھلی جو رات گزری ہے اس کو شب جمعہ کہتے ہیں، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو شب جمعہ کو یا جمعہ کے دن مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو میری شفاعت اس بندے کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ سودا مہنگا نہیں ہے، پیسے نہیں لگیں گے، کئی کاموں کے لیے پیسے لگانے پڑتے ہیں نا، درود پڑھنے کے لیے تو پیسہ نہیں کو مانگتا۔ گھر میں ہو، دکان پہ ہو، گاڑی میں ہو، ڈیرے پہ ہو، حویلی میں ہو، فیکٹری میں ہو، دفتر میں ہو، جہاں کہیں بھی بیٹھے ہیں تو جو توجہ صرف نگاہ اٹھانی ہے پھر جھکانی ہے اور مدینے کا تصور باندھ کر مصطفیٰ پر درود پڑھنا ہے۔ ادھر تم درود پڑھتے جاؤ گے، ادھر کریم آقا گنبد خضرا سے جواب بھی عطا فرماتے جائیں گے۔ تو ایک مرتبہ باعث حصول برکت کے لیے اس حدیث پر عمل کرنے کی نیت سے باواز بلند درود شریف پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ مولا علی کا تذکرہ سنیں اور سنائیں گے اس نیت سے اللہ ان کی برکت سے ہمیں بھی عمل کا جذبہ عطا فرمائے۔ حضرت علی کی جب ولادت ہوئی تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 30 سال تھی۔ اعلان نبوت سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال پہلے پیدا ہوئے۔ حضور نے 40 سال کی عمر مبارک میں اعلان نبوت فرمایا، تو حضرت علی جب حضور کی 30 سالہ عمر مبارک تھی اس وقت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کا حرم میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بے شمار لقب ہیں، ناصر الدین، شیر خدا، اسد اللہ۔ آپ کی امی نے آپ کا نام فاطمہ بنت اسد، آپ کی جو والدہ تھی ان کا نام فاطمہ بنت اسد تھا، انہوں نے اپنے بیٹے حضرت علی کا نام اپنے والد کے نام پر رکھا۔ اسد شیر کو کہتے ہیں، تو حضرت علی کا نام ماں نے حیدر رکھا۔ ماں نے آپ کا نام کیا رکھا؟ حیدر رکھا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ماؤں کا نام رکھنے کے اندر بھی کوئی ایسے نام کا چناؤ کرنا چاہیے جو بہادری کی صفت پہ یا کوئی خاص ایک خوبی یا عاجزی والی صفت پہ دلالت کرے۔ تو حضرت فاطمہ بنت اسد نے اپنے بیٹے حضرت علی کا نام کیا رکھا؟ فاتح خیبر، اسد آپ کا نام رکھا، حیدر آپ کا نام رکھا، اور حضور نے آپ کو اسد اللہ کے لقب سے، اسد اللہ کا لقب، اللہ کے شیر، اللہ کے صرف دنیا کا نام نہیں کہ ایسے ہی شیر نام رکھ دیا ہے، ان کے اندر شیروں والی طاقتیں بھی تھی، ان کے اندر شیروں والی حوصلہ بھی تھا، یہ ساری چیزیں تھیں حضرت علی کے اندر، کہ میرے مصطفیٰ کریم کا ہر صحابی جو حضور نے لقب دیا ہے نا، ان کے خاص وصف کی وجہ سے سرکار نے ان کو لقب عطا فرمایا۔ ایک جگہ پہ آپ جو ہے وہ تشریف فرما تھے، مٹی کے اوپر زمین پر لیٹے ہوئے تھے، کچھ شکر رنجی ہو گئی نا گھر میں، تو آپ آ کے زمین پر لیٹے ہوئے حضور آئے تو فرمایا ابو تراب، ابو میں نے ہوتا ہے والد، تراب میں نے مٹی کو کہتے ہیں، یعنی آپ کو دیکھ کے نا اس حالت کو حضور نے فرمایا ابو تراب، اے مٹی والے، تو آپ کی کنیت ابو تراب ہے، کیونکہ حضور کی زبان سے جو لفظ نکلا وہ سند ہوتا ہے، اور صحابہ نے اسی کو پسند کیا،
آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو بلیوں کے ساتھ کھیلتے دیکھا، فرمایا ابو ہریرہ، لوگ اصل نام ہی بھول گئے۔ آپ سے اگر پوچھ لیا جائے کہ ابو ہریرہ کا نام کیا تھا تو آپ شاید کوئی بھی نہ بتا سکو گے۔ ابو ہریرہ تو آپ کی کنیت ہے، کیونکہ مصطفیٰ کی زبان سے جو نکلا ہے تو وہی عام ہو گیا ہے۔ آپ کا نام ویسے عبد الرحمن ہے، کیا نام ہے؟ عبد الرحمن بن صخر۔ یہ تو سرکار نے حضرت علی کو فرمایا ابو تراب ہے مٹی والے، ناراض ہو کے زمین پر لیٹ گئے ہو۔ اور دوسری آپ کی کنیت ہے ابو الحسن، آپ کے بڑے بیٹے حضرت امام حسن مجتبیٰ تھے، تو ان کے نام کی نسبت سے یہ کنیت رکھنا بھی سنت ہے۔ جیسے حضور کی کنیت ابو القاسم ہے، حضور کی کنیت کیا ہے؟ آپ بڑے بیٹے کا نام یا بیٹی کے نام پہ یا کسی بھی اپنی بیٹی کے نام پر بھی اپنی کنیت، جیسے حضرت عمر کی کنیت ہے ابو حفص، عثمان غنی کی کنیت ہے ذو النورین، عورت کی نسبت کے اعتبار سے بھی رکھا جا سکتا ہے، دو نوروں والا۔ تو حضرت علی کی کنیت کیا ہے؟ ابو الحسن اور ابو تراب۔ 30 سال سرکار کی عمر مبارک تھی تو حضرت علی پیدا ہوئے، اور جب سرکار نے اعلان نبوت فرمایا تو حضرت علی نے اسی عمر کے اندر مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ 10 سال کی عمر میں، 10 سال کی عمر کے اندر ہی آپ نے بچپن میں، بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی مولا مشکل کشا ہے، علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم۔ اور حضور کی تربیت کا آپ کو ملی ہے۔ حضرت علی کو چونکہ سرکار اپنے چاچا ابو طالب کے گھر میں رہتے تھے، وہ ان کی تربیت کرتے تھے۔ پہلے والد کا انتقال ہوا، وہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی، پھر آپ کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد آپ کے چاچا ابو طالب نے آپ کی تربیت کی، تو وہ سرکار ان کے گھر میں رہتے تھے اور حضرت علی حضور کی تربیت میں رہتے تھے۔ اور 10 سال کا بچہ کتنا ہوتا ہے؟ تو مولا علی نے بچپن سے ہی، جب سے بلوغت سے پہلے ہی آپ نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ایک دن بھی آپ پر شرعی حکم جہاں لگتا ہے وہ کفر کی حالت میں نہیں گزارا۔ حضرت علی پیدا ہونے سے لے کر جب سے بالغ ہوئے اس سے پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے، دار اسلام میں آ چکے تھے۔ اور فرمایا کہ علی کی محبت کسی منافق کے دل میں نہیں جمع ہو سکتی، جو منافق ہے اس کے دل میں حضرت علی کی محبت نہیں آ سکتی۔ جس کے دل میں حضرت علی کی محبت ہوگی وہ مومن ہوگا، لیکن صرف علی کی نہیں، اس کے دل میں صدیق کی بھی محبت ہونی چاہیے، صدیق اکبر کی بھی محبت اس کے دل میں، عمر فاروق کی محبت، صحابی کی محبت، اور ہر مصطفیٰ کی نسبت والے کی محبت اس کے دل کے اندر ہوگی۔ صرف علی کی محبت کا نعرہ لائے وہ بھی غلط ہے، وہ بھی باقی سب کا لگائے، حضرت علی کا نہ لگائے وہ بھی غلط ہے۔ حضرت علی کا بھی لگائے اور ہر مصطفیٰ کے یار کا بھی لگائے، وہ پکا مسلمان ہے۔ حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، تربیت مصطفیٰ نے فرمائی۔ اور جب سرکار ہجرت فرمانے لگے، اپنی امانتیں، تقریباً آپ کی عمر مبارک اس وقت 10 سال آپ مدینے میں بسر کیے، 52 سال کے لگ بھگ تھی، تو اس عمر کے اندر سرکار نے حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹایا کہ صبح کافروں کی امانتیں دے کے پھر علی تم نے ہجرت کرنی ہے۔ مہاجرین، اول مہاجرین جو ہجرت کرنے والے ہیں ان میں سے حضرت علی کا نام ہے، پہلے جو ہجرت کرنے والے اولین، ان میں مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم۔ اور جب آپ ہجرت کر کے مدینہ شریف پہنچے تو مدینہ شریف کے اندر جب صحابہ ہجرت کر کے مدینہ آئے تو کوئی ساتھ پیسے نہیں لے کر گئے تھے، کیونکہ کاروبار مکے میں تھے، مکان مکے میں تھے، جتنے بھی سلسلے تھے وہ روزگار کے وہ سارے مکے میں تھے، رہتے یہاں تھے، یہاں ہی ان کے جو زمینیں تھی، جو سلسلے تھے، سارے صحابہ دکانیں ادھر چھوڑ گئے، مکان ادھر چھوڑ گئے، بچے ادھر چھوڑ گئے، والدین ادھر چھوڑ گئے، ہر چیز چھوڑ کر مکے میں مصطفیٰ کریم اور اللہ کے حکم پر مدینے ہجرت کر گئے۔
اور جب سرکار مدینے گئے نا تو پھر صحابہ چونکہ جو مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے، نہ گھر تھا، نہ مکان تھا، نہ پیسے تھے، کھانا بھی بڑا مشکل تھا. پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مواخات کا سلسلہ کیا. مواخات کہتے ہیں بھائی چارے کو. صحابہ کی سیرت کو سامنے رکھیں، میرے مصطفیٰ کریم کی تعلیم کو سامنے رکھیں، اور ہم اپنے کلچر کو دیکھیں. آج ہماری کیسی حال ہے؟ بھائی ہو کے بھی بھائی سے دور ہے، بیٹا ہو کے بھی باپ سے دور ہے، بیٹی ہو کے بھی ماں سے بیزار ہے. رشتہ دار کے اندر رشتہ داریوں میں ملاوٹیں آ گئی، لالچی ہم ہو گئے. قربان جائیں مصطفیٰ کی تربیت پر. وہی صحابہ جو کفر کی حالت میں ایک گھاٹ پر پانی بھی کٹھے نہیں پیٹتے تھے. کبھی گھوڑا دوڑانے پہ لڑائی، کبھی پانی پلانے پہ لڑائی، کبھی فخر کرنے پہ لڑائی، کئی سالوں تک لڑائی جو لڑی، جنگ لگی ہوئی تھی. میرے کریم آقا نے آ کر ان سارے صحابہ کو شیر و شکر کر دیا. حضور نے مدینہ شریف کے اندر مواخات کا سلسلہ بھائی چارہ کیا. حضور نے فرمایا بھئی فلاں صحابی حضرت سعد کے بھائی فلاں ہیں، فلاں صحابی کے بھائی ابو بکر ہیں، فلاں کے بھائی جو ہے عمر ہیں، فلاں کے بھائی جو ہے عثمان غنی ہیں، فلاں کے بھائی جو ہے وہ فلاں حضرت دیگر جو صحابہ کرام تھے، ان کے اندر مواخات کا سلسلہ کیا، ساروں کو بھائی بھائی بنا دیا. علی حضور کی بارگاہ میں آئے، مولا علی حضور کی بارگاہ میں آئے روتے ہوئے اور عرض کرتے ہیں کریم آقا ساروں کو بھائی بھائی بنا دیا ہے، علی کو کسی کا بھائی نہیں بنایا. ساروں کو بھائی بنا دیا ہے. جو مہاجرین ہیں انصار کے ساتھ بھائی چارہ قائم کر دیا ہے. وہ کھانا ان کو کھلائے گا، وہ گھر میں رہائش ان کو دے گا، بلکہ یہاں تک بھی آتا ہے کہ جن کی 2 بیویاں، ایک کو طلاق دے کے اس نے دوسرے کا اپنے بھائی مہاجر کے ساتھ نکاح کر دیا. حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. وطن چھوڑا، سب کچھ چھوڑا، کوئی بھائی نہیں بنایا. میرے حضور فرماتے علی کیوں پریشان ہے؟ یا علیو انت اخی فی الدنیا والآخرہ او کما قال. فرمایا علی تو کیوں پریشان ہے؟ تو مصطفیٰ کا دنیا میں بھی بھائی ہے، آخرت میں بھی بھائی ہے. یہ واحد علی کی شان ہے کہ جن کو حضور نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ. فرمایا میرے علی تم میرے دنیا میں بھی بھائی ہو اور آخرت میں بھی بھائی ہو. تو میرے دنیا میں بھی ویر ہو، آخرت میں بھی ویر ہو. یہ حضور نے فرمایا کہ تم میرے بھائی ہو. کسی صحابی نے پوری زندگی یہ نہیں کہا کہ نبی میرے بھائی ہیں. یہ حضور کا شرف ہے نا. کئی بچارے وہ کہتے ہیں کہ حضور کی تعظیم اتنی کرو جتنی بڑے بھائی کی کرتے ہو. حضور نے صحابہ کو فرمایا یہ میرے بھائی ہیں، حضرت علی کو. لیکن پوری زندگی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں کسی صحابی نے یہی کہا کہ نبی میرے بھائی ہیں. صحابہ نے جب بھی پوچھا ہے فرمایا وہ تو میرے سر کے تاج ہیں، وہ تو حبیب اللہ ہیں، وہ تو نبی اللہ ہیں، وہ تو رسول اللہ ہیں، وہ تو یاسین ہیں، مزمل ہیں، وہ مدثر ہیں. فرمایا وہ تو نبی میرے آقا ہیں، سر کے تاج ہیں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. صحابہ نے جب بھی بولا ہے مصطفیٰ کو لقب دے کے بولا ہے. اور بلکہ صحابہ کا کیا رب نے خود اپنے مصطفیٰ کو جب بھی پکارا ہے کہیں یہاں مزمل کہا، یا مدثر کہا ہے، یاسین کہا ہے، والضحیٰ والے کہا ہے، زلفوں کی بات آئی تو واللیل کہا ہے، چہرے کی بات آئی تو والضحیٰ کہا ہے، اگر سینے کی بات آئی تو الم نشرح لک صدرک کہا ہے. اگر مصطفیٰ مدینے میں ہے تو مدینے کی قسم، مکے میں ہے تو مکے کی قسم، سفر میں ہے تو سفر کی قسم، حضر میں ہے تو حضر کی قسم. اگر کس حالت میں بھی ہے رب اس حالت کی قسم اٹھا کر اپنے مصطفیٰ کو یاد کر رہا. کسی صحابی نے حضور کو بھائی تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ ہمارے آقا ہیں، ہمارے سرتاج ہیں، ہمارے آقا ہیں، ہمارے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں. عرض کر رہا تھا سرکار نے مواخات کی، اس میں ہمارے لیے درس ہے. صحابہ وہ مکے کے رہنے والے وہ بندے تھے جو ان کے اندر تکبر تھا، غرور تھا. دنیا میں ان کی مثالیں ہیں.
دنیا میں ان کی مثالیں ہیں جو بچوں کو زندہ درگور بچیوں میں کر دیتے تھے، کتنا ان کا سخت کلیجہ ہوا، لیکن میرے مصطفیٰ کی تبلیغ کا اثر کتنا ہوا۔ صحابہ آپس میں ایسے ہو گئے جیسے بھائیوں سے بھی بڑھ کر پیار کرنے والے، رحماء بینہم، فرمایا آپس میں جگری دوست بن گئے، یار بن گئے۔ آج مسلمانوں میں یہی ختم ہو گیا ہے۔ حضور کی سیرت تو پڑھتے ہیں، صحابہ کی سیرت تو پڑھتے ہیں، میرے بھائی کبھی بھائی کے لیے سینہ کھول کے گلے ملا ہے؟ دوستوں کو تو ملتا ہے، کیا ابے نے بھی کبھی جفی پا کے ملے ہیں؟ کیوں بھائی؟ جو رحم کے رشتے ہیں، کبھی اس کے لیے بھی پروٹوکول کے لیے کھڑا ہوا ہے؟ یہ باتیں کرنے تک رہ گئی ہیں۔ اپنے بھائی کو سب سے پہلے، اپنے محارم کو، فرمایا جو اپنی زندگی خوشحال کرنا چاہتا ہے اپنے رشتہ داروں سے تعلق مضبوط کرے، بہنوں کے ساتھ، خالہ کے ساتھ، پھوپھیوں کے ساتھ، خالو کے ساتھ، چاچا کے ساتھ، تایا کے ساتھ، دادا کے ساتھ، رشتہ داریوں کے ساتھ، اس کی نانی کے ساتھ، نانے کے ساتھ، ماموں کے ساتھ، جو محارم ہیں۔ فرمایا جو اپنی زندگی کو خوشحال کرنا چاہتا ہے، خوبصورت بنانا چاہتا ہے کہ اس کی زندگی خوشوار ہو جائے، برکتیں ہی برکتیں ہو جائے، فرمایا رشتہ داری میں مضبوط کر لیں، رب تمہاری زندگی خوشگوار کر دے گا۔ پیسے سے خوشگوار نہیں ہوتی، پیسے سے خوشگوار ہے تو سرکار نے امت کو درس کیا دیا، صحابہ کے اندر مواخات قائم کی، کمائی وہ کر رہے ہیں، کھلا اپنے دوسرے صحابی کو بھی رہے ہیں۔ مدینہ شریف کا ماحول کیسا ماحول تھا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کی شان خود بیان فرمائی، حضرت علی کی شان حضور نے خود بیان فرمائی، بلکہ ایک حدیث پاک جامع صغیر کی حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، فرمایا میرے امتیوں اپنی اولاد کو 3 چیزوں کا ادب سکھاؤ۔ کتنی چیزوں کا؟ کتنی چیزوں کا؟ حب نبی، حب نبی کا، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اپنے نبی سے حب اہل بیت ہی، میری اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ تیسرے نمبر پر فرمایا بتلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت سکھاؤ۔ ان تینوں پر ہی ہمارا عمل نہیں۔ نبی کی محبت اگر اولاد کو سکھائی ہوتی تو حضور فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کبھی بیٹا نماز چھوڑتا؟ محبت بات تک رہ گئی ہے نا، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، سر کٹا دیں گے، جان دے دیں گے، ٹکڑے کروا دیں گے، ہے نبی کا پیار اتنا ہی ہے۔ حضور کہتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تیری 10 نمازیں گزر جائے، تیرا مہینہ ایسا گزر جائے، تیرا ہفتہ ایسا گزر جائے، تیری زندگی کی 60 سالہ زندگی گزر جائے، تم مسجد کا رخ نہ کرے تو تم محبت رسول کا دعویٰ کرتا ہے؟ محبت رسول مان مٹنے کا نام ہے۔ جو کسی سے محبت کرتا ہے نا، پھر وہ جو بھی کہے اس پر عمل کرتا ہے۔ اور پھر حضور تو ہمیں رہنمائی عطا کرتے ہیں نا، حضور تو اپنی امت پر رحیم ہے نا۔ اس لیے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام 3 چیزوں کا ادب سکھایا۔ فرمایا اپنی اولاد کو، آپ بھی اس حدیث کو یاد کر لیں، عربی میں نہیں تو اردو میں یاد کر لیں، اردو میں نہیں تو پنجابی میں یاد کر لیں، اپنے نبی کی محبت، اہل بیت کی محبت اور تلاوت قرآن۔ اگر یہ 3 چیزوں کا ادب بندہ اپنے بچے کو، اپنی بیٹی کو سکھا دے تو میں سمجھتا ہوں 6 لاکھ کا جہیز نہ بھی دے گا، یہ تیری بیٹی کے لیے بہت بڑا زیور ہے، تیری بیٹی کے لیے بہت بڑا زیور ہے۔ کیا؟ اگر اپنے بچے کو، اپنی بیٹی کو 3 چیزوں کا ادب سکھائے۔ کس کا؟ نبی کی محبت، حضور کی آل کی محبت، حضور کے صحاب کی محبت اور تلاوت قرآن۔ اس حدیث میں ہمیں یہ بھی پتہ چلا، پہلے نبی کی محبت کی بات ہے، پھر آل کی محبت کی بات ہے، پھر تلاوت قرآن ہے۔ اللہ قرآن رب کا کلام ہے، اس کا پڑھنا ثواب ہے، اس کو دیکھنا ثواب ہے۔ جس کی نظر کمزور ہو، نظر کمزور ہونے سے پہلے جو قرآن دیکھ کے پڑھتا ہے، اللہ اس کی بنائی بھی تیز کرتا ہے۔ قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے، اور اس قرآن کو چومنا عثمان غنی کی سنت ہے۔ اور صرف چوم کے تاک وچ نہ رکھیا کرو، چومن دا بڑا کام ہے اڈے چ، سپارہ ڈگ پیا چومن گے، قرآن چومنا چاہیے، ڈگنا نہیں چاہیے۔
لیکن چومتے تو ہیں، لیکن میرا رب قرآن جو کہتا ہے اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ یہ صرف چومن واسطے میں یا مردیاں نو تلاوت کر کے انہاں دی روح چنگی قبض ہو جائے اس واسطے میں، یا ختم پڑھن واسطے میں، یا جناب کوئی ممبر پہ بیٹھ کے بات کرنے واسطے میں، لیکن جب عدالت لگی ہو تو مصطفیٰ کا حکم چلانے کے لیے پھر بات انگریز کا طریقہ چلتا ہے، وہاں نہیں۔ تیری محبت کا معیار اس وقت پتہ چلے گا، تیری محبت کا پتہ اس وقت چلے گا جب سامنے تیرا فیصلہ ہو تو پوچھے رب کا قرآن کیا کہتا ہے، میرے نبی کا فرمان کیا کہتا ہے۔ رب قرآن میں کہتا ہے تمہارے رب کی قسم محبوب یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک تیرے فیصلے کو اول ترجیح نہ دے لیں، اور جس نے قرآن سے روح گردانی کی ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ مسلمان ہو کے جو قرآن سے روح گردانی کرے، حضرت علی قرآن پڑھتے بھی تھے، قرآن کے عامل بھی تھے، صدیق اکبر قرآن پڑھتے بھی تھے، قرآن کے عامل بھی تھے، فاروق اعظم قرآن پڑھتے بھی تھے، قرآن کے عمل بھی تھے، عثمان غنی قرآن پڑھتے بھی تھے، اور پڑھتے پڑھتے آپ نے اپنی جان اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ عمر فجر کی نماز پڑھانے آتے ہیں قرآن پڑھنے کے لیے تو خنجر سے حملہ ہو جاتا ہے۔ صدیق اکبر قرآن پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلے گئے اور امت کو بتا کے گئے اگر انگریز ہمارے اللہ پر قانونوں پر عمل کرے گا، تم نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے، تمہیں اس سے زیادہ کرنے کا حکم۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ قرآن پڑھنے تک رہ گیا، قرآن پڑھنے تک رہ گیا۔ کہتے ہیں بھئی قرآن پڑھیں یہ ثواب ہے، کہتے ہیں سبحان اللہ، کہنا چاہیے، لیکن میں پڑھتا ہوں۔ جتنے ہم بیٹھے ہیں اگر ہم محاسبہ کریں گے آج قرآن پڑھا تھا، اخبار پڑھی تھی، ٹی وی دیکھا تھا، سیاست کی تھی، جھوٹ بولا تھا، کاروبار کیا تھا، قرآن نہیں پڑھا تھا۔ یہ قرآن کس لیے آیا ہے؟ یہ وہ قرآن ہے جو میرے مصطفیٰ کے قلب اطہر پر اترا، یہ وہ قرآن ہے جو حضرت علی آپ کی سیرت میں لکھا ہے۔ مولا علی چونکہ اللہ کے ولی تھے، یہ عقل میں بات نہیں آتی کرامت کی نا، کرامت وہ ہوتی وہ ہے جو عقل میں نہ آئے، معجزہ ہوتا ہی وہ جو عقل میں نہ آئے۔ مولا علی جب قرآن پڑھتے تھے پھر کیسا قرآن پڑھتے تھے، کتنے وقت میں پڑھتے تھے؟ فرمایا گھوڑے کی رکاب پر پہلا قدم رکھتے، پاؤں رکھتے تھے، اور دوسری ٹانگ قدم گھوڑے کی پشت پر رکھنے سے پہلے مولا علی شیر خدا فاتح خیبر بل الف لام میم سے لے کر والناس تک گھوڑے کی رکاب میں پہلا پاؤں رکھا اور دوسرا پاؤں گھوڑے کی پشت پر رکھنے سے پہلے پورا قرآن مکمل ختم کر لیا کرتے۔ ہاڈے کول ساری عمر ہی نہ پڑھیا جائے۔ ہر بندہ پوچھے کہ میں کنی کی دیر ہو گئی ہے، یا زندگی کدی سوچ سکتے ہو کہ کنے قرآن میں ختم کیتے ہیں؟ کیوں بھائی عاشق بڑے ہیں؟ مجھے بھی آپ کو بھی یہ سوچنا چاہیے۔ فرمایا سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہے جو تلاوت قرآن سب سے زیادہ کرنے والا ہے۔ قبر پر کھڑے ہو کے سورہ بقرہ کا پہلا اور آخری رکوع پڑھنا کچھ اور بات ہے، لیکن بابا زندگی کے اندر کبھی تو صبح و شام قرآن کی تلاوت کی ہوتی، تیری قبر پر کوئی نہ بھی پڑھتا تو تیرا پڑھا ہوا ہی تیرے لیے کافی تھا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام کی زندگی یہی ہمیں درس دیتی ہے، اولیاء کرام کی زندگی یہی ہمیں درس دیتی ہے۔ اور آخری بات، علی کو ماننے والوں، علی کی علامت یہ نہیں کہ علی کی محبت کا بھنگ پی کے، چرس پی کے، معاذ اللہ شراب پی کے علی علی دے نعرے مارے۔ سب سے بڑا بے ادب گستاخ وہ ہے جو بھنگ اور نشہ کر کے علی کا نعرہ مارے، منہ بھی گندا اور وہ ہستی کتنی اعلیٰ ہے۔ اور کوئی شراب پی کے تمہاری اماں کا نام لے تو برداشت کرو گے؟ کوئی شراب پی کے تمہارے دادا کا نام لے تو برداشت کرو گے؟ وہ علی جن کی زندگی کی کوئی نماز قضا نہ ہو، وہ علی فرمایا کہ اگر کنویں میں شراب کا قطرہ گر جائے، خشک ہو جائے، منارہ بنایا جائے اور مجھے کو کہے علی اس پر کھڑے ہو کے ذان پڑھو، فرمایا میں پھر بھی تیار نہیں ہوں۔ یہ ایک ٹبر ہے جنہوں نے علی کی محبت کا بس نعرہ مارا ہے، علی 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 علی۔ زبان دیکھو صاف ہے، اور وہ تو ہستی ہیں وہ ہیں کہ بغیر طہارت کے، بغیر وضو کے ان کا نام بھی نہیں لینا چاہیے۔ سلطان
محمود اور ایاز کا نام تو سنا ہے، محمود غزنوی ایک دفعہ آخری واقعہ سنا کے ہر جمعے میں چند منٹ اوپر ہی ہو جاتے ہیں، لیکن ہاں بھی قسم کھا دی ہے کہ آنا ادو ہی ہے جدوں اذان پڑھی جائے گی، لیکن کئی عاشق آتے ہیں۔ بادشاہ وقت نے محمود نے کہا یا ابن ایاز، اے ایاز کے بیٹے نے آ کے ابے کو کہا ابا جی آج بادشاہ وقت نے میرا نام نہیں لیا، مجھے ابن ایاز کہا ہے، شاید ناراض ہو گئے ہیں۔ ایاز حضور کی اپنے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کا حضور کوئی گستاخی ہو گئی ہے، بے ادبی ہو گئی ہے، اس لیے میرے بیٹے کا نام نہیں لیا، ابن ایاز کہا ہے؟ فرمایا نہیں ایاز بے ادبی نہیں ہوئی، تیرے بیٹے کا نام میرے مصطفیٰ کے نام پہ ہے۔ پہلے میں جب بھی بولتا تھا محمد تو باوضو ہوتا تھا، جب میں پہلے نام لیتا تھا تو باوضو ہوتا تھا، آج جب میں تیرے بیٹے کو پکارا تو میرا وضو نہیں تھا، میں نے بے ادبی سمجھی کہ محمد کا نام لوں اور میں وضو میں نہ ہوں۔ یہ وقت کا بادشاہ ہے، اور آج ہماری حالت کیا ہے؟ محمد عربی کی محبت تجھے قبر میں بھی ساتھ دے گی، تجھے حجر میں بھی ساتھ دے گی، باقی سب کچھ کرو لیکن حضور کی محبت، حضور سے بے وفائی نہیں ہونی چاہیے۔ اور میرا یہی اعلان ہے، میرے بزرگوں کا بھی یہی ہے، گناہگار کے لیے معافی ہے، غدار کے لیے معافی۔ اللہ ہم سب کو حضور کی سچی محبت عطا فرمائے اور علی کی سیرت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیرت وہی یہی نہیں کہ دما دم مست کلندر علی دا پہلا نمبر، ایہو جہاں کو سیرت سننی بھی نہیں، سیرت انہاں کو سننی ہے کہ جڑا صدیق اکبر دا بھی غلام ہوئے، عثمان غنی دا بھی غلام ہوئے۔ کئی کہندے نے عثمان دی تے علی دی لڑائی ہی، عثمان دے خلاف نے علی دی محبت۔ میں پوچھنا حضرت علی دے نکاح تے فاطمہ گئی سن تے علی عثمان غنی دے نکاح چ میرے سرکار دی ایک نہیں دو بیٹیاں گئیاں، جیڑے دماد دی طرف ایک بیٹی جائے وہ دے نال محبت ہوئے، اور جدی طرف دو بیٹیاں جان کیا وہ دے نال محبت نہیں ہونی چاہیے۔ حضور نے یہاں تک فرمایا اگر میری 10 بیٹیاں ہوتی، ایک یہ بھی روایت ہے 40 بیٹیاں ہوتی، ایک کے بعد دوسری فوت ہو جاتی، میں عثمان کے نکاح میں دیتا رہتا۔ میرا عثمان وہ ہے، ہر ایک کا قیامت کو حساب ہوگا، عثمان بغیر حساب کے جنت میں جائے گا۔ علی کے ماننے والوں عثمان سے بغض نہیں رکھنا۔ اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور نو ہے اطرت رسول اللہ کی، ہمیں ستار صحابہ ستارے ہیں، ستاروں کی رہنمائی ہے، اور کشتی آل بیت کی ہے۔ ہم کشتی میں سوار ہیں، صحابہ کی رہنمائی میں بیڑا بے نمازی کے لیے معافی ہو سکتی ہے، گستاخ کی معافی۔ جڑا عثمان دا منکر، علی دا منکر، جڑا فاروق دا منکر وہ علی دا منکر، جو ابو بکر کا منکر وہ علی کا منکر، یہ آپس میں پیار کرتے تھے۔ حضرت علی نے اپنے بیٹوں پوتوں کا نام عمر، عثمان اور ابو بکر رکھا ہے۔ میں پھر کبھی موقع ملا تو ساری رشتہ داریاں کہاں جا کے مل جاتی ہیں، ان کے اندر کوئی دین نہیں تھی۔ یہ آج کے نکھٹو ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں، نکمہ ہے، اس کو اپنے ذات پہ غور کرنا چاہیے، حیثیت کیا ہے، عثمان کا مقام کیا ہے۔ اللہ ہمیں صحابہ کی محبت، اہل بیت کی محبت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ۔